رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پر کلام چل رہا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مختلف مقامات پہ مخصوص بندوں کے لیے انعام ذکر فرمایا ہے۔ اس کی میں شرح اور وضاحت کر چکا ہوں کہ دنیا میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کا مطلب ایسا بیجا خوف جو انسان کو ڈپریشن کا شکار کروا دے اور اس کی زندگی تنگ آ جائے، یا وہ خوف انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، یا ایسا خوف کہ جس کی بنا پر انسان اپنے قریبی لوگوں سے ہی دور ہو جائے اور بیجا لوگوں سے ڈرے، یا وہ خوف لوگوں کی خوشامدوں پر مجبور کر دے، یا وہ خوف کسی کے نقصان پہنچنے کا ایسا خوف ہو کہ اس کے ساتھ گناہ میں وہ تعاون کرنا شروع کر دے۔ معاذ اللہ اس طرح کے تمام خوفوں سے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو آزادی عطا فرماتا ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر ایک تو موت کے وقت ہر طرح کے غم سے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد رکھے گا، جو بری موت حاصل ہونے والوں کو حاصل ہوتا ہے، یا پھر عذابات ہوتے ہیں، سخت موت ہوتی ہے جو کسی نافرمانی کا نتیجہ ہوتی ہے، اس قسم کے غموں سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ قبر میں راحت ہوگی، میدان محشر میں سکون میسر ہوگا، وہاں ہر قسم کی شرمندگی ندامت سے انسان محفوظ رہے گا، پھر پل صراط پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور پھر جنت میں داخلہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک انعام بہت ہی بڑا انعام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی وضاحت کی تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انعام صرف اللہ کے ولیوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن ہم نے کئی آیات آپ کی خدمت میں ذکر کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ انعام تو اللہ تعالیٰ نے ہر اپنے نیک بندے کے لیے رکھا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دیے ہوئے رزق سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جو اب آیت ہماری چل رہی تھی سورہ یونس کی آیت نمبر 64، اس میں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے لیے اس انعام کو ذکر کیا، اور ہمارے اکثر مقررین اسی آیت کو لے کر بس یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انعام اللہ کے ولیوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے ہے، اور دوستوں کی خاص جب اس کا بیان ہوتا ہے تو ولی اصطلاحی کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے درجہ ولایت سے نوازا ہو۔ حالانکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کو اللہ نے درجہ ولایت عطا فرمایا ہو اسی کو یہ انعام ملے، بلکہ غیر ولی کو بھی انعام مل سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے معیار پر پورا اترتا ہو۔ اس میں نے تفصیلی کلام کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 پہ کلام چل رہا تھا، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آج کل تو ہر ایک اللہ کا ولی بن بیٹھا ہے، اور ہماری جاہل عوام بیچاری جن کو اولیاء کرام کی شناخت اور پہچان حاصل نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والے نے کوئی بھی ایسا کام کر دیا جو عام طور پر لوگ نہیں کر پاتے، یا مطلب روٹین سے ہٹ کر کوئی کام ہو جائے، اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ معیار شرع پہ وہ شخص پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا، ہم اس کے لیے ولایت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس نے کسی بابا جی سے دعا کا کہا، اس نے دعا کر دی اور اولاد ہو گئی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اسی کی دعا سے ہوئی؟ خود ماں دعا کر رہی ہوتی ہے، باپ دعا کر رہا ہوتا ہے، دادی نانی اور دادا نانا، پھر بہنیں، پھر بھائی، اتنے سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کس کی دعا کا نتیجہ ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم جس سے لاسٹ میں دعا کرواتے ہیں اگر ہو جائے نا تو ہم اسی کی طرف کنیکشن ملا دیتے ہیں، اور اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص باشرع ہے یا نہیں، اس کے پاس علم دین ہے یا نہیں، یہ سرتاپا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں غرق تو نہیں۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر ہمارا مطلب حل ہونا چاہیے، ہم فوراً کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے جی، انہوں نے الائچی دی تھی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اس روپ میں اللہ کے نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوں گے کہ وہ خلاف شرع کام کریں،
ان کا ظاہر باشرہ ہوگا، وہ نماز کے پابند ہوں گے، وہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، اور پوشیدہ طور پہ بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ لیکن ہم جو عوام ہیں ہماری، وہ معیار شرع کو پس پشت ڈال کر صرف اپنے مطالب کے حل کی بنا پر اس کا حل حاصل ہو جانے کی وجہ سے کسی بھی شخص کو ولی کہہ دیتے ہیں۔ میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، میری بہن کی شادی ہو گئی تھی، میرا کاروبار چل گیا، میرا UK US کا ویزا لگ گیا، مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی، جاب مل گئی، بس یہ ہمارے مطالب حل کر دیں، اس کے بعد ہم فوراً اس کو اللہ کا ولی بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس قسم کے لوگوں کا شدت سے رد فرما دیا اور سمجھایا کہ ہر ایسا چلتا پھرتا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ایک ظاہری نشانی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ کانوا یتقون، جب یتقون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور اس پر جب کانا داخل ہو جاتا ہے تو یہ جو اہل لغت ہیں، جو مطلب جانتے ہیں عربک گرامر، وہ یہ جانتے ہیں کہ فعل مضارع پہلے سمجھ لیں کہ ایسا فعل جو موجودہ اور آئندہ زمانے کے اوپر دلالت کر رہا ہو، یا اس میں موجود اور آئندہ زمانہ دونوں پائے جاتے ہوں، اسے کہتے ہیں فعل مضارع کلام عرب میں۔ جیسے یضربو کا مطلب ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، تو اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، لیکن جب استعمال کرتے ہیں تو ایک زمانہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب کانا آ جائے تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ زمانے ماضی میں کوئی کام لگاتار ہوتا رہا ہو۔ جب عرب لوگ اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماضی کا پاسٹ کا صیغہ نہیں لاتے، بلکہ فعل مضارع لا کر اس پر کانا کی گردان سے اسی صیغے کی مناسبت سے لفظ ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر یہاں واحد مذکر ہے فعل، تو پھر واحد مذکر کانا آ جائے گا۔ جیسے اب یہاں یتقون یہ جمع مذکر غائب ہے، تو کانو جمع مذکر غائب شروع میں لے آئے، اب یہ بن گیا ماضی استمراری۔ اور ماضی استمراری کا مطلب وہی جیسے میں آپ کو بتایا، زمانہ ماضی میں کوئی کام لگاتار ہوتا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری۔ اس کا مطلب یہ وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، نمبر 1 جو ایمان لائیں، اور نمبر 2 وہ پورے زمانے ماضی میں لگاتار تقوی اختیار کرتے رہے تھے، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدھ دفعہ نہیں کہ وہ کارنامہ کر لیں تو ہم کہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہو گیا، بلکہ اس کے عمل کو دیکھیں، لگاتار ایک عمل نظر آنا چاہیے، اس میں دوام ہو، استمرار ہو، اس میں ہمیشگی ہو، تب ہم کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے، یعنی ہو سکتا ہے۔ حسن ظن قائم، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ولایت عطا فرماتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے ظاہر میں کوئی تبدیلی ہو جائے، کوئی اس کے سینگ نکل آئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا چہرہ بڑا ہو جائے یا قد لمبا ہو جائے، ایسی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی، وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے۔ اور شاید آپ کو اس بات پر حیرت بھی ہوگی کہ بعض اوقات خود اللہ کے ولی کو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے ولایت مل چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس تک پر یہ مخفی رکھتا ہے، تو پھر آپ اور میں کیسے جان سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے بہت پختہ ہے، ماشاءاللہ اس کے صحیح عقائد ہیں، اور اس کا پورا زمانہ ماضی تقوی اور پرہیزگاری سے متصف نظر آئے، تو ہم یوں کہیں کہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ہی یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنے حسن ظن کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن کنفرم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے اللہ کا ولی، مناسب یہ نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ نشانی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، اس سے اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ تمام عقائد کی درست کی، یہ مراد ہے۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں، ایک مانتا ہوں، واحد تسلیم کرتا ہوں، وحدہ لا شریک ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کو، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، تو کیا توحید کا اقرار کرنا اسے مومن بنا دے گا؟ یقیناً نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نبوت کا بھی اقرار کرے گا تو وہ مومن بنے گا۔ اچھا، پھر اگر وہ نبی کو نبی مان لے لیکن قرآن کا انکار کر دے، جنت کا انکار کرے، دوزخ کا، جن کا، فرشتوں کا، تقدیر کا، آخرت کا انکار کر دے، تو وہ کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، ان کے سلسلے میں اپنا عقائد کو درست کرنا، یہ ضروری ہوا۔ تو بس اللہ کا ولی، اس کی ایک علامت اور نشانی یہ ہوتی ہے
کہ وہ عقائد میں درست ہوتا ہے، عقائد کے باب میں مستقل ہوتا ہے۔ عقائد کے باب میں مستقل ہونے کا مطلب علماء نے فرمایا کہ وہ تمام صحیح عقیدے جو ہیں وہ جانتا ہے دلیل کے ساتھ، اور ان کو سمجھنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے کہ یار یہ مجھے تو عقیدہ پتہ نہیں ہے کیسا ہے، بھائی تم ذرا سمجھا دو۔ نو، وہ سارے عقائد اچھی طرح جانتا ہے، وہ اپنے عقائد کی مکمل طور پہ اصلاح کر چکا ہوتا ہے، اس کے عقائد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ اب یہ جو جعلی قسم کے ڈبے قسم کے لوگ پھر رہے ہیں معاشرے میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں، ان سے آپ اتنا بھی پوچھ لینا کہ اللہ کی تعریف کر دو، اسلام کی تعریف کرو، شرک کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، کفر کی اقسام کیا کیا ہیں، ضروریات دین کسے کہتے ہیں، جنوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر مبرم کیا ہے، تقدیر معلق کیا ہے، تقدیر معلق شبیہ بمبرم کسے کہتے ہیں، کون سی تقدیر دعا سے اور تدبیر سے بدل جاتی ہے، اور کون سی تقدیر کے بارے میں اگر نبی بھی خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آخرت کے بارے میں ان سے پوچھیں، نبوت کی تعریف پوچھیں، رسالت کی پوچھیں، کچھ نہیں آتا۔ میں جانتا ہوں میری یہ فیلڈ ہے کہ یہ جاہل قسم کے لوگ اپنے خالی ظاہری لبادے کو بدل کر لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں، ان کی عزتیں خراب کرتے ہیں۔ انہیں عقیدہ کیا آئے گا بیچاروں کا؟ اور پھر وہ قانون یتقون نے تو ویسے ہی ان کے پردہ چاک کر دیا اور ان کے تمام تر عیوب کو ظاہر کر دیا کہ پورا زمانہ ماضی ان کا تقوی سے متصف نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پبلک کے سامنے آئے تو ریزرو ہو گئے اور بے تکلف دوستوں اور پرانے دوستوں کے درمیان، گھر والوں کے درمیان ہوئے تو پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ ایسا نہیں، جو دوام جس نے حاصل کیا، استمرار ہو، ہمیشگی ہو، تقوی، پرہیزگاری، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، یہ بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح راسخ فی الذہن ان چیزوں کو کر لیں کہ کوئی شخص اس وقت تک صاحب تقوی نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم حاصل نہ کرے، کیونکہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ذہن کا کون سا استعمال غلط کروں گا تو وہ اللہ کی نافرمانی میں شمار ہوگا، آنکھوں کا کون سا استعمال نافرمانی میں شمار ہوتا ہے، کانوں کا، زبان کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، اپنے ستر کا استعمال، پھر مال کا استعمال، اس کا حصول، اس کا خرچ، ان تمام کے بارے میں جب اس کو علم ہوگا کہ یہ اس میں نافرمانی کے پہلو ہیں اور یہ فرما برداری کے پہلو ہیں، پھر نافرمانی کے پہلو چھوڑے اور فرما برداری کے اختیار کرے اور اس میں بھی پھر دوام اور استمرار ہو تو پھر وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیچارے ان کا ظاہر دیکھیں خلاف شرع ہے، عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں سامنے، اور اسی طریقے سے تصویریں لگانا یہ خلاف شرع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیماً تصویر لگانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے گالی گلوچ کرنا بسا اوقات، اور پھر مطلب غلط قسم کے حرکات ان کی ہوتی ہیں، بعض نشہ تک کرتے ہیں، ایسے بھی نظر آئیں گے آپ کو۔ اور اسی طرح بہت ساری مالائیں ڈال لینا، شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی، یاد رکھیں۔ اس طرح مرد کو ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، نگ لگا ہونا بھی شرط ہوتا ہے۔ اور ان کے ہر ہاتھ میں ایک ایک انگلی میں 3 انگوٹھیاں، 3 6 جی، اتنی ساری یہاں، اتنی ساری یہاں، اس سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ناپاک رہنا، گندہ رہنا، کبھی بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کے لباس مبارکہ پہ کبھی میل نظر نہیں آیا، آپ کے جسم اقدس پہ کبھی میل نظر نہیں آیا۔ گرد ضرور سرکار تشریف لاتے، جب سفر سے آتے تو یقینی سی بات ہے گرد لگ جاتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہا دھو کے صاف ستھرے رہا کرتے تھے، کبھی گندگی نظر نہیں آئی۔ جبکہ ان کے قریب سے گزر جائیں اسمیل آتی ہے اور گندے رہتے ہیں، کپڑے بھی پتہ نہیں کتنے عرصے تک دھوئیں نہیں دھوئیں۔ میں ایسے اشخاص کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خیال کرنا چاہیے تھا اور ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے تھا، لیکن ہمارے خصوصاً جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، یا وہی گاؤں والے شہروں میں منتقل ہو جاتے ہیں، یا شہروں میں ہی ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے، نہ دینی علوم پاس ہیں نہ دنیاوی علوم پاس ہیں، وہ جلدی ان کے شکنجے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ علامت یاد رکھیے۔ نہ یاد رکھیں کہ ولایت کا تعلق کسی پھٹے پرانے لباس سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، آپ اچھا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خود ارشاد فرمایا برسر ممبر
یہ قدم ہادہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز، اور آپ بعض اوقات بہت بیش قیمت کپڑے پہنا کرتے تھے، صاف ستھرا لباس ہوتا تھا، پھٹا پرانا لباس نہیں پہنا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ اگر کسی نے اچھا سا لباس پہنا ہوا ہے تو ہم کہیں بھئی یہ تو ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کہ پھٹا پرانا لباس ہونا چاہیے، اور بس جبہ سا ہو، یہاں سے پھٹا ہوا ہے، یہاں رفو کیا ہوا ہے، اور اپنے حال سے بے حال ہوں، داڑھی پہ کنگھا نہیں ہونا چاہیے، بکھری ہوئی داڑھی ہو، بکھری ہوئی زلفیں ہوں، تو پھر ہم کہیں گے بھئی یہ اس میں کچھ ولایت کے آثار ہیں۔ حالانکہ شریعت ان کا سب کا انکار کرتی ہے، یہ مطلب ولی کی نشانی نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس طرح کر کے کہ آپ کنگھا کر کے آئیں، تو وہ گئے اور کنگھا کر کے واپس آئے، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی اس طرح بال بکھیر کر آتا ہے گویا کہ وہ شیطان ہے۔ اب یہ دیکھیے نبی کریم نے یعنی اس کو ناپسند فرمایا کہ یہ بکھرے بالوں کے ساتھ انسان، ہاں سفر ایک مستثنیٰ صورت ہے، سفر میں ٹھیک ہے حالت کوئی بھی، لیکن جب آپ گھر پر آ گئے ہیں، آپ کے پاس کنگھا موجود ہے، آپ نہا سکتے ہیں، تو پھر ایسی حالت میں کیوں؟ یہ میرے آقا نے سمجھایا۔ اسی طرح ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے بالوں کا اکرام کرو، انہیں تیل لگاؤ، ان میں کنگھا کرو، یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اس کے مطلب ہے صاف ستھرا رہنا، بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کر کے رہنا، یہ میرے آقا کو محبوب اور مطلوب ہے۔ تو یہ ماد اللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یار ولی تو ہوتا ہے سادہ سادہ رہتا ہے، وہ زینت سے بچتا ہے، اور اس میں زینت کے پہلو نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ایسا کرے وہ ولی نہیں ہوگا۔ نہیں، زینت جو منع ہے وہ ناجائز زینت منع ہے، جس کو شریعت منع کر رہی ہے۔ باقی جائز زینت یہ بہت اچھی چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو محبوب رکھتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا کر رکھنا یہ ولیوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو پہچانیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید اس پر کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔